نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل چونکہ قربانی کا سیزن ہے تو ان دنوں میں ملحدین قربانی پر اشکالات اٹھاتے ہیں، اور ان اشکالات میں عموماً دو اشکالات ہوتے ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا رحم کے خلاف ہے، اور دوسرا اشکال پیسے کا ضیاع ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جانور کو اپنے کھانے کے لیے ذبح نہ کریں۔ اور جب ہمارے مسلمانوں کے سامنے اس قسم کے اشکالات پیش کیے جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ اب اس کا کیا جواب دیں گے، یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون۔ اللہ وہی ہے جنہوں نے آپ کے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سواری بھی کر سکو، بار برداری بھی کر سکو، اور اس میں سے کھاؤ بھی۔ قرآن کریم کے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب تمام آیات کی طرف جائیں گے، بات بہت تفصیلی ہو جائے گی، لیکن جانوروں کے تخلیق کا اللہ نے یہ مقصد بیان کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اسی طرح مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ حاکم ہے مسلمانوں کے، انسانوں کے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے انسان کو جو عقل دی، اور اس عقل کی بنیاد پر ملحدین اللہ کا انکار کر رہے ہیں، انا للہ۔ اسی عقل کی وجہ سے اور اسی عمل کی وجہ سے آپ کو اشرف المخلوقات بنائے کہ آپ عقل کو مطابق استعمال کریں۔ اگر انسان اس عقل کو اللہ کے منشا کے مطابق استعمال نہ کرے تو پھر یہ عقل کے باوجود بھی اتنا بے عقل ہے کہ جانوروں سے بھی آگے گزرا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم بنایا اور باقی ساری چیزوں کو ان کی خدمت کے لیے، ان کے استعمال کے لیے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم جانوروں میں سے کھا سکتے ہو تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ خالق کی طرف سے اجازت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر، یہ اس کا حکم ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ایک جاندار کی جان لینا وہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس نے مجھے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اس میں بے رحمی کی کون سی بات ہو گئی جب اللہ کا حکم آ گیا؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، کیا آپ لوگ جانوروں سے ہل نہیں چلاتے؟ کیا آپ گدھوں کے اوپر بوجھ لے کر نہیں چلتے؟ کیا آپ لوگ گدھوں کو کوڑے نہیں مارتے؟ یہ رحم کے خلاف نہیں ہے؟ وہ بھی تو جاندار ہے نا۔ آپ اس جاندار کے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر اس کو انسان کے مساوی حقوق دینے ہیں تو پھر اس کو اپنے ساتھ بیٹ پہ سلایا کریں، اور جو آپ کھاتے ہیں وہ ان کو کھلایا کریں، اور اس طرح ایسی والے کمرے میں آپ بھی ان کو رکھا کریں۔ جانوروں کو استبل میں باندھا ہوا ہے، وہ زمین کے اوپر ہے، تو آپ مان رہے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ یہ ظلم آپ بھی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے گھروں میں کتے پال رکھے ہیں، سانپ پال رکھے ہیں، یورپ میں آپ جائیں، آپ ویڈیو دیکھیں، زندہ مرغیاں سانپوں کے آگے ڈالی جاتی ہے، زندہ مرغیاں شیروں کے آگے ڈالی جاتی ہے، کتوں کے آگے ڈالی جاتی ہے۔ آپ اس پہ اشکال کیوں نہیں کرتے؟ ظلم تو یہ ہے۔ یا جو زو بنے ہوئے ہیں، یعنی جو جانوروں کے لیے جہاں جانور رکھے جاتے ہیں، حدیقۃ الحیوانات،
یا چڑیا گھر جسے کہتے ہیں، وہاں پر شیر ہے، وہاں پر بھالو ہے، وہاں پر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو صرف گوشت کھاتے ہیں، ان کے لیے گوشت کون فراہم کرتا ہے؟ بلکہ زندہ جانوروں کو ان کے آگے ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو اگر اتنا شوق ہے آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں، مسلمان جانور کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اس پر آپ کو اشکال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، جنگلوں میں جانوروں کا راج ہے، ایک جانور دوسرے جانور کو کاٹتا ہے، آپ جا کر ایسی صورت کرے کہ وہاں شیر ہرن کو نہ کھائے، لومڑی کو نہ کھائے، لگڑ بگے جانوروں کو نہ کھائے، مگرمچھ جانوروں کو نہ کھائے، ان کے لیے الگ الگ ایریا مقرر کریں، لیکن نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی زندگی ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ سبزیاں کھاتے ہیں، سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو سبزیاں ہیں اس کے اندر بھی ایک جان موجود ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پھر آپ دیکھیں ہر ایک میں جو قوت ہے اور جو جان ہے وہ مختلف ہے۔ بعض چیزوں کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ان میں بھی شعور اور احساس ہے۔ جو نباتات ہیں وہ تو باقاعدہ بڑھ رہے ہیں اور پھر ان کے پتے جھڑتے ہیں، پھر وقت آتا ہے وہ ختم ہوتے ہیں، تو نباتات میں بھی وہ کہتے ہیں شعور ہے اور ان میں بھی احساس ہے، تو پھر سبزیوں کو کاٹنا چبانا یہ بھی تو پھر ظلم ہو جائے گا۔ اس سے آپ کہاں تک بچو گے؟ بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے اور اس دشمنی کی بنیاد پر وہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں اور جو جانور سبزیاں یا گھاس وغیرہ کھاتے ہیں ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں۔ اب ذرا انسانوں کے دانتوں کو دیکھیں، انسانوں کے جو اوپر والے دو دانت ہیں اوپر نیچے، اس کو کہتے ہیں ثنایا علیا ثنایا سفلا۔ ان دونوں دانتوں کے برابر میں جو دانت ہے ان کو کہا جاتا ہے رباعی۔ اس رباعی کے بعد یعنی کہ آگے تیسرے نمبر پہ جو دانت آ رہے اس کو کہتے ہیں انیاب، اور اس کے بعد زواحق ہے، پھر طواحن ہے، پھر نواجز ہے، یہ دانتوں کے نام بھی ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں تو خود آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کے دانت اگر یہ صرف سبزیاں کھاتا تو اس کے سارے دانت جانوروں کی طرح چپٹے ہوتے۔ یہ دو دانت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تیسرے نمبر پر دائیں بائیں، یہ نوکیلے ہیں، ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو یہ دو دانت دیے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان گوشت بھی کھاتا ہے، ورنہ خالق کو ان دو دانتوں کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال ان کو اشکال اگر آپ نے جانا ہے تو کہاں تک جاؤ گے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ہاں تو اللہ کا حکم ہے، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہونا سب سے بڑی دلیل ہے، بس ہمیں آگے حکمتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عقل کا خالق، اور میں یہ بتا بھی چکا ہوں وحی والے مضمون میں کہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ہم دین کو عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ 3 دن ہے، تو سال کے 365 دنوں میں سے 3 دنوں میں یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، باقی 362 دن تمہارے پاس پڑے ہیں نا، کرو اس کے اندر لوگوں کی خدمت۔ اور ان دنوں میں ہم نے کون سا روکا ہے؟ ان دنوں میں بھی ہم آپ کو نہیں روک رہے۔ اور اسلام تو بلا تفریق سوائے چند جیسے مصارف زکوٰۃ وغیرہ ہے، بلا تفریق یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو یہ جو شراب خانے بنے ہوئے ہیں، سینما گھر بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو کرکٹ کے میچ ہوتا ہے اس کے اوپر فضول پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور یہ جو کشتیوں کے ریسلنگ ہوتی ہے اس کے اندر، فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں اس کے اندر،
آپ جا کر کے ہندوؤں سے بھی کہے نا کہ آپ اپنے دیوالی کے موقع پر کتنے پیسے ضائع کرتے ہیں، اور ہولی کے موقع پر ہولی دیوالی اس رنگ میں آپ کتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ذرا ہمت کرے بولے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ آپ کو اگر اختلاف ہے تو صرف مسلمان کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے ہاں پیسے کا ضیاع نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ میں ابھی منڈی سے آ رہا ہوں اور اتفاق کی بات ہے، میرے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے کہا دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ تم پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ میں نے ایک بہت بڑی دکان دیکھی جس میں جانوروں کو یہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہے، گھنگرو وغیرہ، میں نے کہا دیکھو ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، وہ دیکھو چھریوں والا بیٹھا ہوا ہے، ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، اے دیکھو گاڑیوں والے آئے ہوئے، ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، وہ دیکھو گھاس پھوس والے، ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ ایک جانور جب منڈی سے لے کر آپ کے گھر تک آتے ہیں، اس میں پیچھے لوگوں کو کتنا روزگار ملتا ہے، اور یہ سال بھر میں صرف اس موقع پر اپنے لیے کماتے اور سال بھر میں کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ پھر جانور کے چمڑوں پہ آگے جا کے کتنا کام ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے چولہے اس پر جلتے ہیں، گاڑی والے اس میں لگے ہوئے، چارے والے اس میں لگے ہوئے، مزدور اس کے اندر لگے ہوئے، قصائی اس کے اندر لگے ہوئے، چوکیدار اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ جانوروں کے ساتھ جو سامان وغیرہ گلے میں ڈالا جاتا ہے، ان کے پاؤں میں ڈالا جاتا ہے، کتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں، چھریوں والوں کا اپنا کاروبار چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے دیکھ سینکڑوں لوگ ہیں جن کو اس موقع پر روزگار ملتا ہے، اور پھر وہ پورا سال اس پر اپنے کمائی سے کھاتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ پھر نہیں جی، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پیسے کسی کو دے دیں۔ یاد رکھیں ایک شریعت کا حکم ہے جو، اور پھر اس کے مختلف درجات، یہ مسلمانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ چیزیں فرض ہوتی ہے، کچھ واجب ہوتی ہے، کچھ سنت ہوتی ہے، کچھ مستحب ہوتی ہے، کچھ مباح ہوتی ہے، کچھ نفلی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نفلی عبادت وہ فرض اور واجب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی مثال کے طور پر ساری رات تہجد پڑھے اور صبح کہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا، 2 رکعت ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ میں نے ساری رات تو نماز پڑھ لی، تو کیا اس کے لیے 2 رکعت معاف ہو جائیں گے؟ یا وہ یہ کہے کہ جی میں نے اتنے نفلی صدقات دیے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اب میں زکوٰۃ بھی دوں، تو کیا وہ نفلی صدقات سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یا میں نے اتنے سارے عمرے کر لیے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں حج کروں، تو کیا اس سے اس کے لیے حج معاف ہو جائے گا؟ میں پورے سال روزے رکھتا ہوں اور میں رمضان میں روزے نہیں رکھتا، تو کیا حرج ہے؟ تو کیا اس کو رمضان کے روزے معاف ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیے قربانی ایک فریضہ ہے، اور کوئی بھی نفلی عبادت، چاہے آپ صدقہ دیں، آپ بہت زیادہ مال خرچ کریں، اور چاہے آپ مساجد بنوائیں، مدارس بنوائیں، آپ بیواؤں کی خدمت کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ان 3 دنوں میں اس کا جو ذمہ داری ہے وہ آپ سے جائے گی نہیں۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور بار بار اللہ ہمیں حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ملحدین کو اور اسی طرح جو مسلمان بیچارے ان کی وجہ سے شک میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ۔